الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بندوں کے حقوق کے اعتبار سے ابھی تک بیان کیے گئے، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، عورت اور مرد کے حقوق کے مسائل، معاملات اور معاشرت کے مسائل، ان کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں پاکیزگی ہو، اس کے خیال صاف پاک ہوں، اس کا عقیدہ درست ہو. تو جیسے دل کی صفائی اور پاکی اللہ کے احکام پر عمل کے لیے ضروری ہے، اور دل کی صفائی اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ گندی چیز میں پاک اور صاف چیز نہیں داخل کی جا سکتی، گندے برتن میں پاکیزہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں رکھی جا سکتی. جس دل کے اندر دنیا کی محبت بسی ہو اور یہ گندگی اور غلاظت دل میں جگہ پکڑ چکی ہو، وہاں پھر حقوق اللہ یا حقوق العباد کو ادا کرنے کی امید رکھنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے حقوق بندگی کے یا مخلوق کے حقوق جو معاشرت اور لین دین کے ہیں، یہ تو وہ آدمی ادا کرے گا جس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ حقیر چیز چھوڑوں اور جنت کی بڑی نعمت لوں. اس کے لیے دل کے اندر دنیا کی محبت کا نہ ہونا ضروری ہے. حدیث میں بھی آیا ہے، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، موت سے نفرت، اور دنیا کی چیزوں کی محبت رأس کل خطیہ، ہر گناہ اور ہر جرم کی بنیاد یہی. انسان جو جرائم کرتا ہے وہ اسی دنیا کی غرض اور لالچ میں کرتا ہے. تو دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا ضروری ہونا، اس کے لیے آیت آئی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پچھلے سبق دل جو ہے وہ پاک صاف رہے، صرف توحید ہو، وہاں شرک نہ ہو، آخرت کی فکر ہو، دنیا غالب نہ ہو. ایسے ہی جسم کی ضرورت صفائی کی پاکیزگی کی ہے کہ اسلام صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی، جگہ کی، کپڑوں کی صفائی بھی ہو اور ساتھ میں پاکیزگی بھی ہو، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، انتظام بھی کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. جب کوئی چیز گندی ہو جائے، میلی ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے وسیلے کے طور پہ اللہ نے پانی رکھا ہے کہ پانی کو استعمال کیا جائے. میل کچیل دور ہوتی ہے، برتن صاف ہوتے ہیں، کپڑے دھوئے جاتے ہیں، انسان کا جسم صاف ہوتا ہے. اور پھر یہ صفائی اور پاکی ہی اس درجے پر انسان کو پہنچاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا سکے، نماز پڑھ سکے، اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے حاضر ہو سکے، اللہ کے پاک کلام کو چھو سکے. تو جسمانی اعتبار سے یعنی بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ بھی شریعت میں مقصود اور مطلوب ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے. لیکن مجبور انسان جو پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو کسی عذر کی وجہ سے، یا ایسی حالت ہو کہ پانی دستیاب نہ ہو، تو نماز تو معاف نہیں ہوگی. پھر وہ اپنی پاکی کی کیا صورت اختیار کرے؟ اس کے لیے شریعت نے وضو اور غسل کا متبادل رکھا ہے، تیمم.
اس آیت میں تیمم کا ذکر ہے۔ تو تیمم جو ہے وہ جسمانی ظاہری پاکی کا ذریعہ ہے۔ جسم ناپاک ہے، وضو کی یا غسل کی حاجت ہے تو نہاؤ، وضو کرو، اور اگر نہا نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے یا پانی دستیاب نہیں ہے تو اب پاکی کے لیے تیمم۔ تو جب ایک مرتبہ آدمی پاک ہو گیا پھر ناپاک ہو سکتا ہے۔ غسل کے بعد دوبارہ غسل کی حاجت ہوتی ہے، وضو کے بعد دوبارہ وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا ناپاکی انسان کے ساتھ بار بار لگتی رہتی ہے۔ ایسے انسان کی روح کو ناپاک کرنے والی چیزوں میں سے شراب ہے، نشہ ہے۔ تو قرآن نے سب سے پہلے اس گندگی کا ذکر کیا ہے کہ اپنے باطن کو پاک رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر کو پاک رکھو۔ اس آیت میں یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات میں ابتداً کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ایک دم حرام نہیں کیا گیا، یعنی اب تو وہ حرام ہیں، لیکن شروع میں ان کے حرام ہونے کا ایک دم اعلان نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ پابندیاں لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچایا گیا کہ پھر ایک موقع پر جا کر ان چیزوں کے صاف حرام ہونے کا حکم دے دیا۔ ان میں سے ایک چیز نشہ بھی، شراب بھی۔ عرب کا رواج تھا اس زمانے میں شراب بہت پیا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں مہمان کے لیے چائے کا اور گرم علاقوں میں جوس کا انتظام ہوتا ہے، وہاں شراب ہوتی تھی۔ جب مہمان آتا تھا شراب دی جائے، کھانا کھانے کے بعد شراب، صبح کو شراب، شام کو شراب۔ تو شراب کی ایسی لت اور عادت تھی کہ وہ مست رہتے تھے شراب میں۔ اس لیے چونکہ شراب پر پابندی نہیں تھی، جب تک پابندی نہیں تھی تو حرام بھی نہیں تھی، تو اس کا رواج عام تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ماحول ہونے کے باوجود شراب نہیں پیتے تھے، وہ ساری زندگی نہیں پی۔ جیسے پیغمبر تو پی نہیں سکتے تھے، خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہ کبھی شراب پی، نہ شراب کو کبھی ہاتھ لگایا۔ ایسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، لیکن فطرت میں ہی ایسی بات تھی، ایسی سچائی اور پاکیزگی تھی کہ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی بت کو خدا نہیں سمجھا۔ تو ایک موقع پر ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں صحابہ میں مالدار صحابی کہلاتے ہیں، بڑے اونچے درجے کے مالدار صحابی تھے۔ شروع میں انتہائی غربت، بعد میں اللہ نے بہت مال دی۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے چند ساتھیوں کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے چند دوستوں کی دعوت کی، کھانا وانا کھایا، اس کے بعد شراب پی گئی۔ اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلائی گئی۔ نماز فرض ہو چکی تھی، پھر نماز کا وقت آیا، وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی۔ امامت کے لیے حضرت علی کو آگے کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اتنی دیر ہوئی تھی ابھی کہ نشہ شراب کا باقی تھا یا نشہ اب چڑھا تھا، لہٰذا جب نماز پڑھانے لگے تو نشہ غالب آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں قرات کرتے وقت، قرآن پاک پڑھتے وقت بڑی زبردست غلطی ہو گئی۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ شراب نماز کے ٹائم پر نہیں پینی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی، نماز کے وقت پہ، نماز کی حالت میں شراب کا نشہ ہونا، اس پر پابندی لگی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آگے چل کر وہ آ رہا ہے 8ویں پارے میں سورہ مائدہ میں، کہ وہاں پھر فرما دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا خمر کو نجس کا رجس کہا گیا، ناپاک اور گندی چیز، پھر اس پر پابندی لگ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم عام ہے، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم، واو کا مطلب ہے اس حالت میں، واو کا مطلب ہے اس حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، انتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ اس کا ایک مطلب تو
یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا، جب نشہ اتر جائے تب نماز پڑھنا۔ بظاہر تو یہ مطلب نظر آ رہا ہے۔ تو اب اگر کسی آدمی نے مثلا اس وقت شراب پی لی تو اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، لیکن عشاء کی نماز کا وقت لمبا ہے، رات کو 3 بجے 4 بجے بلکہ صبح 5 بجے بھی آج اگر اس کا نشہ ختم ہو گیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اتنی دیر تک نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، جو کہ پابندی لگی۔ لیکن ایک آدمی نے مغرب سے 10 منٹ پہلے شراب پیے، آدھا گھنٹہ پیے، تو یہ آدھ گھنٹہ پہلے جو شراب پی ہوگی، اس کا جب نشہ چڑھے گا تو اس کا نشہ جلدی سے اترنے والا تو ہے نہیں، تو مغرب کا وقت آ گیا تو قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس کو رکنا ہے اب نماز سے۔ اس کا نشہ اگر 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہا تو اس کا مطلب ہے مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ جواز بنا سکتا ہے کہ نہیں جی میں کیوں پڑھوں، میرے پر تو نشہ ہے، جب نشہ اترے گا تو پڑھوں گا، میں تھوڑا ہی گناہ گار ہوں۔ شریعت نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے، تو میرے پاس تو عذر ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم مخالف، الٹا مطلب نکال۔ ایسے ایسے مطلب نکال کر لوگ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح پر اس پر ضرب پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے اس بات سے روکا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ تو اب عقل مند آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ نشے یعنی شراب کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہے کس وقت پینی ہے، کسی وقت بھی پی سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت متعین ہے، اس کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایسے وقت شراب پینے کی پابندی ہوگی، منع کیا گیا ہے شراب سے، اس وقت نہیں پی سکتے جب یہ خطرہ ہو کہ اس کا نشہ باقی رہے گا اور کوئی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا فجر کی نماز کے بعد گویا شراب پی سکتا ہے کوئی آدمی، کب تک؟ اتنی دیر تک کہ ظہر سے پہلے پہلے اس کا نشہ ختم ہو جائے، اور عشاء کے بعد پی سکتا ہے تاکہ فجر سے پہلے پہلے ختم ہو جائے، 2-3 گھنٹے تو اس کا نشہ ہی رہتا ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے عشاء کی نماز تک یہ نمازیں اتنے قریب قریب ہیں کہ اگر اس میں کوئی آدمی اس دوران شراب پیے گا تو لازماً اس کی ایک نماز قضا ہو جائے گی، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا بالفاظ دیگر یہ پابندی لگا دی گئی کہ ظہر سے اتنی دیر پہلے جب نماز تک نشے رہنے کا اثر ہو، اس وقت سے لے کے عشاء تک شراب پینے کی پابندی ہے، نہیں پی سکتے۔ اب 2 وقت رہ گئے، ایک ہے عشاء کے بعد اور ایک فجر کے بعد۔ آگے چل کر پھر اس کو بھی منع کر دیا گیا، اس پر پابندی لگ گئی۔ اس وقت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فوراً اس آیت کے اس حصے سے یہ اندازہ ہو گیا شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پینے کے بعد نشہ باقی رہا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ممکن ہے نماز قضا ہو جائے۔ تو یہ کیسی گندی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اتنی دیر نفل نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے صحابہ نے تو اسی وقت ہی اس کو چھوڑ دیا، اگرچہ اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، لیکن جو ان حضرات کو استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی اور وہ پیتے تھے، انہوں نے یہ احتیاط کی کہ وہ ایسے وقت میں پیتے تھے کہ نماز کے اوقات سے پہلے پہلے اس کے نشے ختم ہو۔ آگے چل کر جب پابندی لگ گئی، بالکل حرام ہونا اور ناپاک ہونا قرار دیا، تو بالکل ہی صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک بات بتلا دی گئی کہ جیسے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب سے، گندگی سے، ایسے ہی انسان کا دل اور اندر باطن ناپاک ہو جاتا ہے شراب سے۔ یہاں نہ تو شراب کا ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ شراب نہیں پینا، نہ کسی اور نشے کا، مطلقاً یہ فرمایا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی نماز کے قریب قریب اوقات میں شراب یہ نشہ نہ کرو۔ چونکہ لفظ نشہ آیا ہے اس لیے یہ بات معلوم ہوگی کہ شراب ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ سب کے سب اسی حکم میں داخل ہیں۔ لہٰذا اب جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی دوسری بھی نشے کی تمام چیزیں، چاہے وہ دوائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کا سب حرام ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے، ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار حرام ہو، جس کی اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہو، یعنی 1 گلاس پیشاب ناپاک ہے کہ پاک؟ جب 1 گلاس ناپاک ہے تو 1 قطرہ بھی، 1 بوتل شراب حرام ہے تو 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ حلال،
اور جو حرام ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ. اس لیے زنا حرام ہے، لیکن دوائی زنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، ہاتھ سے چھونا، یہ بھی زنا ہی قرار دیے گئے، چونکہ زنا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی شراب کی تمام قسمیں جو ہیں وہ اس پر قیاس کر کے حرام کی. پھر کب پڑھو گے نماز؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ کہتے کیا ہو. جب نشہ ہوگا تو انسان کو پتہ ہی نہیں نا میں بول کیا رہا ہوں، میری زبان سے نکل کیا رہا ہے. اور نماز میں تم کو کچھ پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو نشے کی حالت میں تم پڑھو کچھ اور زبان سے نکلے کچھ، تو نماز خراب ہو جائے، جیسے حضرت علی کے ساتھ ہوا. مطلب یہ پھر جب اچھی طریقے سے نشہ اتر جائے اور ہوش و حواس میں آ جاؤ تب نماز پڑھو. اس وجہ سے بہت سارے اوقات ایسے تھے جس میں خود بخود پابندی لگ گئی اور حضرات صحابہ نے خود بخود ہی شراب چھوڑ دی. اب دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے تم نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر ناپاک ہو جاؤ تو جیسے نشہ اتر کر دماغ کا صاف ہونا ضروری، ایسے ہی ناپاکی کا اثر ختم ہو کر پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. تو اب چاہے وہ چھوٹی ناپاکی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے، چاہے بڑی ہو جس کے لیے غسل ضروری ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَلَا جُنُوبًا، ایسے ہی حالت جنابت میں جب غسل کی حاجت ہو تو نماز کے قریب نہیں جا سکتے. کب جاؤ گے؟ غسل کرنا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی پر جنابت ہے اس کو غسل ضروری ہے تو جب تک وہ غسل نہ کرے تب تک نماز ہی نہ پڑھے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے، وہ پڑھنی ہے، لہذا نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کرے، یہ مطلب. الا عابری سبیل، مگر راہ گیر کو، راستے چلتے آدمی جو ہے، مسافری مراد ہے اس سے، اس کے لیے گنجائش. کیا گنجائش ہے؟ کہ وہ سفر میں ہے، ایسی صورتحال ہے کہ وہ آدمی غسل اس پر واجب ہے اور اس کے پاس نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے جہاں وہ نہائے. آج تو ایسی صورتحال کہیں ہے نہیں، کہیں بھی چلے جائیں تو پانی باتھ روم کا انتظام ہے، ٹھنڈے گرم پانی کا. کسی زمانے میں یہ مسئلہ تھا اور اس علاقے میں جہاں قرآن نازل ہوا وہاں ایسے حالات تھے کہ قیامت تک کسی کو بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں سختی کے. لہذا انسانی ضرورت اور انسان کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر احکام دیے گئے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے سفر میں ہو جہاں اس کے پاس پانی نہ ہو، اور پانی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ پانی دائیں بائیں کہیں موجود بھی نہ ہو، اور اس کو غسل کی حاجت ہو، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے یہ نماز پڑھ لے. کیسے پڑھے؟ اس کو طریقہ آگے ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا تو تیمم کرے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، مطلب ہے فوراً غسل کرو. اس لیے شرعی حکم بھی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو غسل کی حاجت ہو اور غسل سے کوئی چیز مانے، رکاوٹ نہ ہو، تو فوراً کیا کر لے. جیسے عورت ناپاک ہو گئی اور اس کے مہینے کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں تو وہ نہیں نہا سکتی، وہ نہائے گی تو بھی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو عذر ہے وہ دائم مستمر ہے، مستقل کئی دن تک چلے گا یہ، اس لیے اس کے نہانے کا حکم نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے یہ صورت نہیں ہے. مرد اگر ناپاک ہو جائے تو وہ فوراً غسل کرے، جیسے ہی یہ غسل کرے گا ایسے ہی پاک ہو جائے گا. ایسے عورت ہے کہ اگر اس کو جنابت لاحق ہے تو فوراً غسل کرے، لیکن اگر ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں تو جب تک اس کا خون چل رہا ہے تب تک غسل کرنے سے وہ پاکی نہیں ہوگی، اس لیے فوراً غسل اس پر ضروری بھی نہیں کیا گیا. اب آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تیمم کا. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو، بیماری میں پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کی دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے کوئی جلد پر کہ ڈاکٹر نے پانی لگانے سے ہی منع کر دیا، نہا نہیں سکتا، کوئی ایسی تکلیف، نہ گرم پانی سے نہا سکتا ہے نہ ٹھنڈے سے، حالانکہ دستیاب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن سردی اتنی پڑی ہے کہ اس سردی کی حالت میں یہ پانی استعمال کرے گا ٹھنڈا، بالکل گرم پانی نہیں ہے، تو مر جائے، جم جائے گا وہیں. اور اس کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام اور سامان بھی ہے نہیں، نہ ہیٹر ہے، نہ گیس ہے، نہ چولہا ہے، نہ لکڑی ہے، مجبور ہے اس حالت میں. ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے
کہ اسی ناپاکی کے ساتھ بغیر غسل کیے تیمم کر کے او علی سفرین، یا کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں ہے تو اس کی بھی عذر کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ پانی ہی موجود نہیں، سفر میں ایسا ہو سکتا ہے پانی موجود ہی نہیں ہے، یا ہے لیکن ایسی صورت حال ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ پانی استعمال نہ کرنے کی دو صورتیں، مثال کے طور پر پانی تھوڑا سا ہے ساتھ میں، اس سے نہا نہیں سکتا، پینے کے لیے ہے، پانی اتنا کم ہے کہ نہانے کو پورا نہیں ہوگا، یا ہے مگر کھلی جگہ ہے، تالاب ہے اور سب کے سامنے یہ اس میں ننگا اتر نہیں سکتا، اور نہانے کے لیے کوئی ایسا متبادل کپڑا اس کے پاس نہیں ہے جس کو پہن کے یہ نہائے، تو تب کیا کرے؟ معذور ہے۔ او جا احد، یہ تو تھی غسل کی دو صورتیں، کس کی؟ غسل کی، یا پھر وضو کی حاجت ہو کسی کو، مثال کے طور پہ او جا احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی آدمی باتھ روم سے واپس آیا، غائط کہتے ہیں پیشاب وغیرہ کو، قضاء حاجت کو، پیشاب کیا ہے کسی نے، اب پیشاب کے بعد اس کا غسل تو نہیں ٹوٹا لیکن وضو ٹوٹ گیا، اب یہ جو آدمی پیشاب کر کے آیا ہے اس کو وضو کی حاجت ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، عورتوں کو چھوا، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، عورت کے قریب جانے کا لفظ بولا ہے، کھل کے صراحت سے قرآن پاک نے وہ لفظ نہیں بولے، کیونکہ یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ ایسے موقعوں پر بڑے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو بڑوں کا بھی بڑا ہے، حق تعالی شان بھی ایسے الفاظ بولتے ہوئے شرماتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے آج بے حیائی کی ایسی حد ہے، ماں بہن کے سامنے ایسے گندے گندے الفاظ اور ایسی گندی گندی گالیاں بچے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لوگ لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو بھرے مجمع میں ایسی ماں بہن کی فحش گالیاں اور وہ الفاظ کہتے ہیں جو اپنی بیوی کو نہیں انسان کہہ سکتا، ایک شرم والا انسان، غیرت مند انسان نہیں بول سکتا، لیکن اللہ پاک حیا فرماتے میں لامستم النساء، تم عورتوں کو چھو لو، عورتوں کو چھونے کا مطلب ان کے پاس قربت ہو اور تم پر غسل واجب ہو جائے، تو ایسی صورت میں چاہے وضو ہو یا غسل کی حاجت ہو تو تم کو چاہیے تم غسل کرو اور وضو کرو۔ فلم تجدوا ماء، لیکن تم کو پانی نہیں ملا، پانی نہ ملنے کی وہ ساری صورتیں ہیں، پانی کم ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے گرم ہونے کا انتظام نہیں کہ اس سے غسل اور وضو کر سکے، کوئی بھی صورت ہو، یا سب کچھ ہے لیکن تم کو کسی نے ایسے پکڑ کے رکھا ہے کہ تم کو باہر جانے نہیں دے رہا، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، جیل میں ڈال دیا اٹھا کر، یا ہسپتال میں ایسی جگہ ڈالا ہوا ہے ڈاکٹر نے کہا اٹھنا نہیں ہے، تو اپنے باتھ روم جا سکتا ہے نہ نہا سکتا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے یا کوئی اور ایسی تکلیف، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سہولت فرمایا فتیمموا، پھر تم تیمم کر لو، لہذا غسل کے لیے بھی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی، اور تیمم کا جو طریقہ وضو کے لیے ہے وہی طریقہ غسل کے لیے ہے، فرق اتنا ہے کہ وضو کے تیمم میں وضو کی نیت ہوگی، غسل کے تیمم میں غسل کی نیت کرنی پڑے گی، اگر غسل کی نیت نہیں کی تو پھر اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اور بدن پاک نہیں ہوگا۔ کس سے تیمم کرو؟ سعیدن، زمین مٹی، لیکن زمین مٹی سے مراد ہے طیبن، پاک چیز، مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، لہذا مٹی پر اور جو چیزیں مٹی سے بنتی ہیں ان سب پر، یا وہ چیزیں جن پر مٹی کا اثر ہو ان سب کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے۔ مٹی تو سمجھ میں آ گئی، مٹی سے بننے والی چیز جیسے اینٹ کچی ہے وہ تو مٹی ہے، اور اگر پک گئی ہے یا پتھر ہے یا اسی طرح سیمنٹ ہے دیوار پہ کیا ہوا ہے، تو اب اگر اس چیز کے اوپر یا لکڑی پڑی ہے اس چیز کے اوپر گرد و غبار ہے، مٹی کا اثر ہے، ہاتھ لگاؤ تو مٹی کا اثر ہاتھ پہ نظر آتا ہے، کپڑا پڑ جائے تو اس پہ گرد نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس چیز کے اوپر مٹی کا اثر ہے، ہر ایسی چیز پر ہاتھ مار کے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن گھروں کے اندر اگر پینٹ کر رکھا ہے جیسے یہ، تو اس پہ مٹی کا اثر نہیں ہوتا، لہذا پینٹ والی دیوار کے اوپر، ہاں اگر اس پہ گردہ ہو دیکھ لیں پہلے، تو ایسے ہی کپڑا ہے تو کپڑے پہ تیمم کرنے سے نہیں ہوگا، لیکن اس کپڑے میں اتنی گرد ہے کہ ایسے مارو تو گرد اٹھتی ہے اور ہاتھ کو لگتی ہے، تو پھر کپڑے پر بھی زور سے ہاتھ مارو گے تو بھی تیمم ہو جائے۔ تو تیمم کا طریقہ تو معروف ہے، سب کو معلوم ہے کہ نیت کرے اور دو ضرب کا مطلب یہ نیت کرے، دل میں سوچے میں تیمم کرتا ہوں پاکی کے لیے،
وضو ہے تو وضو کے لیے، غسل ہے تو غسل، بسم اللہ کر کے ایسے انگلیاں کھول کے ہاتھ مارے، یہ ایک ضرب کہلاتی ہے، دونوں ہاتھ، اور یہ چہرے کے لیے۔ دوسری مرتبہ مارے، اس کو کہا جاتا ہے دوسری ضرب۔ تو دائیں ہاتھ کو بائیں پہ اور بائیں کو دائیں پہ، ایسے آگے پیچھے، اس کا طریقہ ہے باضابطہ، ہر جگہ پہنچ جائے ہاتھ۔ جس جس جگہ پر پانی لگتا ہے اس سارے پہ ہاتھ کا پھیرنا ضروری ہے۔ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، وہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کان کے لو سے یہاں تک، آنکھیں ایسے رکھنی ہے، بند نہیں کرنی ہے اس طرح، کیونکہ پھر ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ ایسے کھول کے سارے چہرے کے اوپر ایسے، اور اگر داڑھی ہے تو پھر ایسے سامنے والے حصے پہ ہاتھ پھیرے۔ یہی ہاتھوں پہ پھیرنے کا طریقہ ہے، ایسے رکھ کر یہاں، اور یہ انگلی دو بچا لے اور پھر ایسے کرے یہاں، یہ بعد میں ایسے بھی کر لے، تو یہ تیمم ہوگا۔ 2 دفعہ مارنا ہے، ایک دفعہ چہرے کے لیے اور ایک دفعہ بس، نہ سر کا مسا ہے نہ پیر۔ تیمم سے بنا ہے۔ تیمم کا مطلب ہے اصل میں عربی لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے ارادہ کرنا۔ تیمم کو کیا مطلب ہے؟ جیسے حج ہے نا، حج کرنا، تو حج کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ حج کا ترجمہ بھی ہے ارادہ کرنا، تیمم کا مطلب بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اب حج کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیت اللہ شریف کے طواف کا ارادہ کر کے گھر سے جانا، اور تیمم کا مطلب ہوتا ہے پاکی کی نیت سے مٹی پہ ہاتھ مارنا۔ اس لیے نیت کا ہونا ضروری ہے بیت اللہ شریف کے حج میں بھی، اور یہ ضروری ہے۔ تو ہاتھ تو مار لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک چیز پہ۔ ناپاک پہ ہاتھ مارو گے تو تیمم نہیں ہوگا، جیسے ناپاک پانی سے نہیں۔ اب زمین پاک ہے یا ناپاک ہے کیسے پتہ چلے گا؟ زمین ناپاک ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے دھوپ سے۔ کس سے؟ جیسے باہر صحن ہے نا، صحن پہ کسی جگہ کسی دیوار پہ ناپاکی پڑی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا دیوار کے اوپر زور سے، اور دیوار پہ چھینٹیں لگ گئی اور مٹی کی دیوار تھی، تو ناپاک ہو رہی، پاک ناپاک ہو گئی۔ اس پہ اتنی دھوپ پڑی کہ سوکھ ہی گئی ہے، تو خود بخود دھوپ کی گرمی سے یہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اگر پختہ زمین ہے اس پہ ناپاکی پڑ گئی، مثال کے طور پہ باتھ روم ہے یا ہمارے گھر میں فرش ہے اور اس پہ سیمنٹ پڑا ہوا ہے یا اس پہ ٹائل لگے ہیں، اس پہ پیشاب پڑ گیا، کوئی گندی چیز پڑ گئی، تو ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس پہ پانی بہاؤ، اتنا بہاؤ کہ جس جگہ ناپاکی پڑی ہے وہ ناپاکی پانی کے دباؤ اور اثر کی وجہ سے آگے نکل جائے، پاک ہو جائے۔ اس لیے باتھ روم میں اگر ایسا ہو تو ایک دفعہ پانی بہانے سے پاک ہو جائے۔ پھر تیمم کیسے کریں گے؟ فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو پھر اس ہاتھ جو ماری مٹی پہ ہاتھ مارے اس سے اپنے چہرے پہ مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، بس پیر کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا تیمم میں پیروں کا مسح نہیں ہوگا، تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھ کا ہوگا، اور وضو میں چہرے کو، ہاتھوں کو باکونیوں سمیت، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا۔ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ، یعنی جب کوئی آدمی پہلے سے ناپاک ہے، پہلے سے گندا ہے، تو اس کو شریعت کے لیے مٹی لگاؤ، مٹی ہاتھ پہ لگاؤ، پھر چہرے پہ لگاؤ، تو اس سے اور زیادہ حالت خراب ہوگی کہ اس سے پاک ہوگا؟ یہ قیاس یعنی عقل کے خلاف ہے، یہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ ہماری چھوٹی عقل نہیں سمجھ پا رہی کہ جہاں پانی استعمال کرنا تھا وہاں اور مٹی لگا رہے ہیں، تو کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر رہا ہے۔ کوتاہی یہ ہے کہ تم کو ہر حال میں غسل کرنا تھا لیکن تم کر نہیں سکتے، تو اللہ نے تم پر سے اس بوجھ کو ہٹا دیا، اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بدلے میں ایسی آسان چیز دے دی جس کو تلاش کرنے کے لیے کہیں دوڑنا نہیں ہے، جہاں بھی ہوں گے وہاں تیمم کر سکتے ہو، جہاز میں ہو وہاں کر سکتے ہو، ٹرین میں ہو وہاں کر سکتے ہو، کیونکہ گرد و غبار ان کی دیواروں پر بھی ہوتا ہے۔ پکی اینٹ جو ہے نا بھٹے کی، اس پہ تیمم نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ باہر پڑی رہی کچھ دنوں تک، اس پہ گرد جمی تو یہ ساری چیزیں دستیاب رہتی۔ غفورا، پھر اگر پاکی حاصل کرنے میں پوری قوت اور طاقت کے باوجود، کوشش کے باوجود کوئی کوتاہی رہ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ مسائل کا جاننا ضروری ہے، مسائل جان کر بھی کوئی کوتاہی رہ گئی، مثال کے طور پہ
کوشش تم نے کی اور کوشش کے باوجود کسی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو گئی، تم انتظام میں لگے رہے، چاہا تم نے، تو یہ بھی تو ایک جرم ہے، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس عذر کی وجہ سے نماز پر پابندی لگائی ہے، یہ نہیں کر سکتا، تو اب تم نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو معاف ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ اب تم سوچو کہ پانی جب ملے گا تو تب نہائیں گے، جیسے سوئے ہوئے آدمی کی نماز قضا ہو جائے یا کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے تو یہ اچھا کام ہوا کہ برا ہوا؟ لیکن اس نے اپنی طرف سے قصدن ایسا کیا نہیں، ہو گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو ہم معاف کر دیں گے، اس کو بے نمازی نہیں لکھیں گے، اس نے جب نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے رحم و کرم فرمایا کہ اس کے لیے معافی کا فیصلہ فرمایا۔ معافی کا مطلب ہے کہ زبردستی ہر حال میں یہ نہیں کہا کہ نہیں مر یا جی تجھے تو چلے کلان میں ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے اور فجر پڑھنی ہے، نہیں، اس سختی کو معاف کر دیا، اس کے بدلے سہولت کا سامان۔ شریعت میں کسی انسان پر ایسی تکلیف یا ایسا بوجھ حکم کا نہیں رکھا گیا جو انسان کی طاقت سے زیادہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی طاقت اور اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں رکھتے، بلکہ سخت سے سخت احکامات بھی مجبور آدمیوں کے لیے اور معذور کے لیے ہلکا کر دیتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی آدمی نماز میں اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے اور پھر کھڑا نہ رہ سکے، باقی نماز بیٹھ کے پڑھے، تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ تم کو کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر اب یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ مجھے ہیشے کا تھا، کھڑا ہوں گا تو تب بھی وہی مجھے بیٹھ پڑھنے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی پابندی ہے نماز میں کھڑے ہونے کی۔ اس کے مقابلے میں دیکھو ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو فرمایا تم بیٹھ کے پڑھو، ایک بیٹھ نہیں سکتا، اس کو فرمایا تم لیٹ کے پڑھو، ایک لیٹ کے نہیں فرمایا پڑھ سکتا تو فرمایا چلو تم لیٹ کے بھی نہیں پڑھو، تم اشارے سے پڑھو، ایسے سارے علاقے ایسے، کتنی سہولت۔ تو حکم تھا ایسے ہی وضو کرو، غسل کرو، نہیں کر سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، تیمم کرو۔ تو اللہ پاک جیسی حالت ہوتی ہے انسان کی ایسے ہی احکام دیتے ہیں، اس لیے شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے بوجھ بنے۔ وہ بوجھ ہم کو محسوس ہوتا ہے، وہ حقیقت میں بوجھ نہیں ہے۔ جیسے سچ کے بارے میں کہتے ہیں سچ کڑوا، کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، ہوتا کہاں ہے سچ کڑوا؟ سچ تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن سچ ہم کو میٹھا ہونے کے باوجود کڑوا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ کڑوا۔ تو ہمیں لگتا ہے کڑوا، ہماری طبیعت خراب ہے اس لیے لگتا ہے۔ جیسے ٹائیفائڈ کے بیمار کو میٹھا دے دو یا نمکین دے دو، اس کو لگتا ہے پھیکا ہے۔ ایسے ہی جب طبیعت دین کی طرف راغب نہیں ہوتی اور اللہ کے احکام طبیعت پر بوجھ بنتے ہیں تو اس کو وقت پہ گرم پانی سے وضو بھی مشکل ہے، تو ٹھنڈے پانی سے نہانا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں نقطۂ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے درجہ حرارت، مائنس ڈگری کی حد جہاں ہوتی ہے کہ وہاں منہ سے سانس نکلتا ہے نا بھاپ، تو یہ منہ سے نکلتے ہی فوراً برف بن جاتی ہے، ایسی جگہ جیسے سائبیریا وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ٹھنڈی راتوں میں وہاں بھی وضو کر کے تہجد پڑھتے ہیں، فرض کی تو بات ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا مشکل نہیں۔ پھر بھی کوئی آدمی اگر مشکل سمجھتا ہے تو اللہ نے دیکھو روزے کو کتنا فرض قرار دیا کہ ایک روایت میں ہے جس کا ایک روزہ چھوٹ جائے، ساری زندگی اگر اس ایک روزے کی قضا کرتا رہے گا تو جو اس کی فضیلت وہ حاصل نہیں ہوگی، فرض ادا ہو جائے گا، اس کا جو بدل ہے نا اصل روزے کا وہ اس کو حاصل۔ اس کے باوجود شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، جب گنجائش ہوگی رکھ لے، تو آسانیاں رکھی ہیں۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حالت میں کہ نشے میں ہو تم، جب تک کہ تم جان نہ لو ما تقولون، کیا کہتے ہو، یعنی حالت تمہاری ٹھیک نہ ہو جائے، نشہ ختم۔ ولا جنوباً، نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، جب غسل کی ضرورت ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے پہلے ہی غسل کر لو۔ وانتم الا عابری سبیل، ایسے ہاں وہ آدمی اس سے مستثنا ہے، اس کے لیے اجازت ہے جو راہگیر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو یا وضو کر لو، پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اور بیماری سے مراد وہی بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال ممکن ہو، او علی سفرین، یا کوئی سفر میں ہے تم میں سے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی پیشاب وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا کسی نے عورتوں کو چھوا ہے، یعنی وہ عورت کے ساتھ اس نے اپنی ضرورت پوری کی ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تم کو پانی نہ ملے، پانی موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ رکھنا ہے پانی موجود نہ ہو، ذکر کیا قرآن نے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو تب بھی، پانی ہو لیکن اس کے استعمال کی طاقت نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں۔
فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاکی کا ارادہ کرو. تیمم کو ترجمہ میں نے کیا پاکی کا ارادہ کرو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، پھر اپنے چہرے پر مسح کرو. وایدیکم، اور ہاتھوں پر. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. صدق اللہ العظیم.